بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم پھر وطنیت کی طرف پڑھ رہے ہیں جس کو مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دل وحدت ملت کے جذبے سے لبریز تھے۔ کب؟ قیام پاکستان سے پہلے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنا اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنا، اور یہ اقبال کی بھی بڑی آرزو تھی کہ حرم کی پاسبانی کے لیے سارے مسلمان کیا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ پھر اقبال نے کیا کیا جی؟ مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ کو کیا کیا؟ مبذول کیا، یعنی کہ متوجہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی شاعرانہ بصیرت کی روشنی میں ہندوستان کی عملی سیاسیات اور انگریزوں اور ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اپنی دوربین نگاہوں سے دیکھا، تو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں کی سلامتی اور بقا کے لیے ایک الگ مملکت ضروری ہے، اور ایک الگ مملکت کے بغیر مسلمان اپنے وجود، اپنی اقدار اور اپنی تہذیب کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، لہٰذا وطن کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال نے اپنی توجہ جو ہے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف مبذول کی، تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ تو شمال مغربی جو ہندوستان تھا وہ وہی علاقہ ہے جو آج پاکستان کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ علاقہ شمال مغربی علاقہ تھا۔ یہاں میں اس بیس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی۔ کہتا ہے یہاں اس بیس کو چھیڑنا بے سود ہوگا کہ کیا یہ دعوت ہندوستان یعنی کہ جمرود جو ہے وہ پاکستان کا بارڈر ہے جو لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، اور راس کماری جو ہے وہ خلیج بنگال کے ساتھ لگتا ہے، انڈیا کا دوسرا کونا ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی میں اس بیس کو نہیں چھیڑتا کہ کیا یہ دعوت جو ہے وہ پاکستان کے ایک کونے سے لے کر ہندوستان کے دوسرے کونے تک تھی، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، یا پھر ان علاقوں پہ جہاں پہ زیادہ مسلمان آباد تھے، یعنی کہ دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک جو ابھی پاکستان بھی ہے، یعنی کہ شمال مغربی علاقہ، یا وہ اس بات کو ابھی چھیڑنا کیا کہہ رہے مصنف کہہ رہے کہ بے سود ہے۔ تو کہتا ہے اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، ٹیپو سلطان نے بھی اس خواب کو دیکھا کہ سارے مسلمان، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ عبدالحمید ثانی نے بھی دیکھا، عبدالحمید ثانی ترکی کے خلیفہ تھے، انہوں نے بھی دیکھا، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی، اور علامہ اقبال نے بھی یہی سوچا تھا کہ سارے مسلمان کیا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا؟ پھر آگے وہ سوال کر رہے ہیں، ہاں شرمندہ تعبیر، حقیقت کا روپ دھارنا، حقیقت میں بدلنا، مکمل ہونا۔ تو کہتے ہیں ان سب میں سے کس کا خواب کیا ہے؟ شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے متحد ہونے کا خواب کن کن رہنماؤں نے دیکھا، اور وہ لوگ کون تھے؟ کہتے ہیں ٹیپو سلطان نے بھی یہ خواب دیکھا تھا۔ ریاست میسور کے حکمران فتح علی، ٹیپو اصل نام ان کا فتح علی تھا، اور ان کا دور جو ہے 1750 سے 1799 تک ہے، اور وہ ٹیپو سلطان نے اسلامزم کے تحت انگریزوں کے خلاف محاذ بنا لیا، اور انہی کوششوں کے نتیجے میں سرنگا پٹم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ اچھا، سلطنت میں سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 31ویں خلیفہ تھے، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آخری با اثر خلیفہ تھے، یعنی کہ بہادر بھی تھے۔ 1842 کو پیدا ہوئے اور 1918 کو یہ
فوت ہو گئے۔ انہوں نے بھی اسلامی جذبے کے تحت ترکی، جس کو مرد بیمار بھی کہا جاتا تھا، مرد بیمار کو مرکز عالم اسلام بنانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ سازشیں اتنی زیادہ پھیل گئی تھیں کہ آخر میں یہ بھی ناکام ہو گئے۔ یہ بہت بہادر سلطان تھے، خلیفہ تھے، اور انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی۔ جمال الدین افغانی کی پیدائش جو ہے وہ 1837 یا 38 ہے، اور 1897 کو فوت ہوئے، انہوں نے وفات پائی۔ جمال الدین افغانی ایک بڑے مفکر تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے بکھری ہوئی مسلم قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ جبکہ علامہ اقبال 1870 سے 1938 تک کا سفر ہے ان کا، انہوں نے بھی نظریہ وحدت ملت کو فروغ دیا اور اس کے بڑے زبردست حامی تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا، یہ وہ کہتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ساری مسلم کمیونٹی کو، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے، واضح ہے، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملت یعنی کہ قوم، عوام، اور مقاصد ملت اور اس عوام کے مقاصد کے امکانات فروغ کے سلسلے میں، مقاصد ملت کے امکانات فروغ، ممکن کام کا ممکن ہونا، فروغ کہتے ہیں ترقی کو، ترقی کا ممکن ہونا سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، انحراف کہتے ہیں مڑنا پھرنا، جب شاعر جذبات سے، جذبوں کی طرف سے سوچ کی طرف، فکر کی طرف مڑے، تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے، ترک تازی کہتے ہیں پھلنا پھولنا، دوڑ دھوپ، ترقی کرنا، ترک تازی کے لیے اس جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بیر امکان ممکنہ سمندر، بیر امکان جو ممکن ہو، ناپید کناریوں کے، دیکھیں ممکن تو ہے، مسلمانوں کا اتحاد تو ممکن ہے نا۔ یہ انہوں نے مرکب اضافی بڑی زبردست ترکیب استعمال کی ہے، بیر امکان یعنی کہ ایسا سمندر جس کی گہرائی یا جس کی ناپید کناریاں جو ہیں، یا جس کے کنارے جو ہیں وہ آپس میں مل سکیں، ممکن ہوں، کی ناپید کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ اور اس نے اپنے تاریخی خطبہ جو الہ آباد کے مقام پر 1930 کو علامہ اقبال نے دیا، مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ تاسیس کہتے ہیں ابتدا کو، تشکیل بنانا کی دعوت دی۔ تو کہتا ہے کہ کیا ہوا جی، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر ملت یا مقاصد ملت کو فروغ دینے کے لیے، ترقی کے لیے اقبال نے جذبات سے سوچ کی طرف، فکر کی طرف انحراف کیا، موڑے، اور ان کو مومن کی دوڑ دھوپ کے لیے اس جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے، یعنی کہ یہ وسیع جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے، اور اس میں سفینہ کہتے ہیں بیری جہاز کو، بیری سفر کو، سفینے کے سفر کے لیے بیر امکان کی ناپید کناریاں، بیر امکان کی ناپید، یعنی کہ وہ جو سوچ رہے تھے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں، ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے اقبال کو وہ بیکار اور بے معنی نظر آئیں، اور انہوں نے تاریخی خطبے میں ایک وطن کی ابتدا اور بنانے کا اعلان کر دیا اور دعوت دے دی کہ ہمیں بنانا چاہیے۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا، بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی۔ شاعر چونکہ دیکھیں وطن، کہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر، دیکھیں نا،
تمام ملت اسلامیوں کو اکٹھا کرنا آسمان کی وسعتوں اور بلندیوں کے ہی مترادف ہے، تو شاعر نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، کیوں نہ ہم زمین کا ایک پہلے تنگ ٹکڑا لے لیں جہاں پہ ہم مسلمانوں کی بقا کے لیے کام کر سکیں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے سوچ سکیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا جی، اس نے ارادہ کر لیا کہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیں۔ زمین آخر زمین ہے، اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے فرمانبردار بندے مصروف عمل ہو کر اسے وطن بنائیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں۔ دیکھیں، جب ہندوستان اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو دبانے چاہتے تھے۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ان پر کتا پھینک دیتے، اور مسلمان ان کے سامنے اپنی مذہبی رسومات کو ادا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں پھر زمین ملنی تھی جہاں پہ ہم اللہ اور اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں، اور اس کے لیے ہم اپنی جانوں کی بھی قربانی دے دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصور پاکستان کیا تھا اور علامہ اقبال کا آفاق گیر تصور ملت کیا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے نسبت کیوں نہیں رکھتے تھے۔ تو دیکھیں نا کہ تصور پاکستان تو یہ تھا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک الگ ملک کا تصور دیا، جس کے مطابق ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، آپ نے پیچھے پڑھا بھی شمال مغربی علاقہ اکثریت ہے، ایک نئی مملکت بنائی جائے، وہاں ایک نئی مملکت بنائی جائے، اور آگے چل کر قائد اعظم نے اس تصور کو حقیقت میں بھی بدل دیا۔ آپ نے دیکھا جو موجودہ پاکستان کی شکل میں ہے۔ تصور ملت کیا تھا جی؟ اب تصور ملت کی طرف آتے ہیں۔ علامہ اقبال نظریہ وحدت ملت کے زبردست حامی تھے، وہ چاہتے تھے کہ سارے مسلمان کیا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، حرم کی پاسبانی سے لے کر نیل کے ساحل سے لے کر حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تخا کے کاشغر کی منٹی تک سارے مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے وہ، اور رنگ و خون کے بتوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانے کا درس دیتے تھے۔ نظریہ وطنیت کے پیرہن کو مذہب کا کفن سمجھتے تھے وہ، کہ یہ مذہب کا کفن ہے۔ وہ پوری امت مسلمہ کو جست واحد کی طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو محسوس کرنے کی بات کرتے تھے۔ اب دونوں تصورات میں بے نسبتی کیوں ہے جی؟ دونوں تصورات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نسبت کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں، علامہ اقبال کا تصور پاکستان ان کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیونکہ تصور ملت خوابوں اور خیالوں کی باتیں تھیں، آج تک کسی بھی دور میں ممکن نہیں ہوئی، جبکہ قیام پاکستان خواب و خیال نہیں بلکہ ایک زندہ اور ٹھوس حقیقت ہے۔ اور نمبر 2، تصور ملت کی بنیاد ایک نظریہ اور سوچ اور عقیدے پر ہے، جبکہ تصور پاکستان کی بنیاد وطنیت اور جغرافیہ پر ہے۔ اور نمبر 3، تصور ملت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے، تصور ملت میں یعنی کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اتفاق و اتحاد سے رہیں، جبکہ تصور پاکستان میں صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے مفاد کی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اب مسلمانوں کے پاس ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ بیٹھ کے سر جوڑ کے وہ لوگ تصور ملت کی بات کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس وطن یہ جغرافی نہ ہوا تو پھر وہ تصور ملت کو کبھی بھی پروان نہیں چڑھا سکتے۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق کی تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا، کیونکہ ظاہر ہے تصور ملت جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور تصور پاکستان صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے مفاد کی بات ہے، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پرستانہ
رجت تھی. رجت کہتے ہیں واپسی کو، رجوع کرنا، حقیقت سچائی پر مبنی. ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بیر بے پایاں یا کسی آسمان، بیر بے پایاں بہت گہرا سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو، یا کسی آسمان بے کراں وسیع و عریض آسمان جس کا کوئی کنارہ نہ ہو کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطہ زمین، خطہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، زمین کا ٹکڑا، خطہ زمین کی حاجت تھی، ضرورت تھی، جس میں سما کر یا سمٹ کر، جس میں مشکل سے جگہ بنانا، سماٹ کر مشکل سے جگہ بنا کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلام زندگی بسر کرنی تھی. یہ بات میں ابھی کر چکا ہوں کہ ہمیں وطن کی اشد ضرورت تھی. خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی. یہاں اس بیس میں الجھنا بے سود ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے. ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ، عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت سے بیرمند ہوئے، فائدہ اٹھایا، لیکن جس قدر بھی بیرمند ہوئے ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار سرسبز و شاداب باغ میں ہو کر اور اس فوز عظیم فائدے کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے. کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کرم اور مہربانی ہوئی اور ہمیں ایک وطن مل گیا. پھر اس نے کہا کہ اس کام اور اس بیس میں پڑھنا بے فائدہ ہے، بیکار ہے. ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بیرمند ہوئے، لیکن جس قدر بھی بیرمند ہوئے. دیکھیں کہتا ہے کہ گو کہ سارے مسلمان تو آزادی کی نعمت عظمیٰ سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، لیکن کتنوں نے حاصل کیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور ان کی فلاح کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے ایک راستہ ہے. اب ہمارا حق ہے کہ ہم وطن کی والہانہ محبت، بہت زیادہ محبت کو ہی اپنائیں اور اس کے فائدے کی طرف بڑھیں، جو کہ مومن کی منزل مقصود بھی ہے. جب ہم اپنے ملی کہتے ہیں قومی مفاد کی حفاظت اور اپنی ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا نہ کافی، تو منطقی طور پر منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ، اس کی حفاظت اور اس کے فروغ کو، اس کی ترقی کے لیے تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، فوقیت دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نیک اعمال، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہمارا وجود، ہماری جانیں، ہماری روحیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع کہتے ہیں ہماری علاقے، جگہ اور ہمارے امکانات، یعنی کہ آنے والے حالات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں. کس کی سلامتی سے؟ ملک پاکستان کی سلامتی سے. اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے. اگر وطن ہوگا تو ہم اپنے دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ملک اور قوم کو پروان بھی چڑھا سکتے ہیں. ہم علیہ کلمت اللہ بھی کر سکیں گے. کلمے کو بلند کرنا، کلمے کو پھیلانا، علیہ کلمت اللہ، کلمے کو بلند کرنا، پھیلانا، اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے. اور وہاں پہ ہم گھسی پھٹی انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ، لیکن اللہ نہ کرے، وطن کو نقصان پہنچا، ملک پر آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی. کہتا ہے اگر ملک ہی نہ ہوا تو نہ تو ہم بچیں گے اور نہ ہماری مسلمانی. اور حاکم بدہن، کسی برے کلمے کو، کسی برے لفظ کو کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے منہ میں خاک، حاکم بدہن میرے منہ میں خاک. کہتے ہیں میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو. اگر وطن نہ رہا تو پھر نہ ہم بچیں گے، نہ ہمارا ملک بچے گا اور نہ ہماری مسلمانی رہے گی. ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا. کہتا ہے اب ہم اپنے ملی مفاد کی بھی حفاظت کریں، ملی مقاصد کو فروغ بھی دیں، اور
اب ہم نے وطن حاصل کر لیا ہے تو ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن آخر ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم کیا کریں جی، لازم کیا ہے ہمارے لیے، ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں اور اپنے ذاتی مفاد پر وطن کی ترقی کو کیا کریں جی، ترجیح دیں اور اس کو ترقی کی طرف گامزن کریں۔ ہمارے نیک اعمال، ہماری ہستی، ہمارا وجود، ہماری جانیں، ہمارے گھر بار، ہمارے علاقے، ہمارے آنے والے حالات ملک کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ ملک سلامت رہے گا تو ہمارے تمام حالات اچھے رہیں گے، اور اگر ہمارا وطن نہ رہا تو ہم پھر نہ تو اللہ کا کلمہ بلند کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وطن کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہماری مسلمانی بھی باقی نہیں رہے گی، اور ملک کا جو زوال ہے وہ ہماری قوم کا زوال بن جائے گا۔ طلبہ، ابھی جو پیراگراف پڑھا آپ نے دیکھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یعنی کہ ہماری قوم پاکستانی قوم ہونے کے ناطے ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا قومی نصب العین وہ اجتماعی مقاصد ہیں جن کا اصول بطور قوم ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ اس ملک کے نظریاتی اقدار کی ترویج، معاشی مفادات کو تحفظ دینا، سلامتی اور بقا کے لیے اقدامات اٹھانا، اور اسے اقوام عالم کی برادری میں ایک باوقار مقام دلانا ہمارا قومی نصب العین ہے۔ اور اس نصب العین کو وطن پروری اور وطن دوستی کے جذبے کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وطن پروری اور وطن دوستی کی، جب سب مل جل کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے تو اپنے اس نصب العین کو ہم پا لیں گے، اور ہماری مسلمانی بھی رہ جائے گی، ہمارا وطن بھی رہے گا، اور ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کا ٹاپک جو تھا وہ بڑی دلچسپ تھا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تصور پاکستان کیا ہے۔ علامہ اقبال نے تصور پاکستان کو 1930 کے خطبہ اہل آباد میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک الگ تصور دیا ہمیں، اور کہا کہ اب ایک الگ وطن کا تصور جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسرا تصور ملت تھا۔ تصور ملت کیا ہے؟ علامہ اقبال نظریہ وحدت ملت کے زبردست حامی بھی تھے، اور وہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور رنگ و خون اور بتوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانے کا درس بھی دیتے تھے، اور نظریہ وطنیت کے پیراہن کو مذہب کا کفن بھی سمجھتے تھے پہلے، اور وہ پوری امت مسلمہ کو جسد واحد کی طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو محسوس کرنے کی بات بھی کرتے تھے۔ اور دونوں تصورات میں نسبتی کیا تھی؟ علامہ اقبال کا جو تصور پاکستان تھا ان کے آفاقی تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ تصور ملت خوابوں اور خیالوں کی باتیں تھیں، آج تک کسی بھی دور میں ممکن نہیں ہوئی، جبکہ قیام پاکستان خواب و خیال نہیں بلکہ ایک زندہ اور ٹھوس حقیقت تھی۔ تصور ملت جو ہے اس کی بنیاد عقیدے پر تھی، جبکہ پاکستان کی بنیاد وطنیت اور جغرافیے پر تھی۔ تصور ملت جو تھا وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا، جبکہ تصور پاکستان صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے مفاد کے لیے تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے 2 کوسچن لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں، آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ ایک تو ہمارا قومی نصب العین کیا ہے اور اس کے اصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اقبال کا تصور پاکستان اس کے افاقی تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا۔ یہ دونوں سوال میں نے آج اپنے لیکچر میں بیان کیے ہیں۔
آپ نے یہ دونوں سوال لکھ کر مجھے بھیجنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.